بجائے اس کے ان کو جو لیڈرشپ ملی اس لیڈرشپ کے ذریعے سے وہ کام کرتے جس میں انسانوں کا بھلا ہوتا، آپس میں لوگ مل جل کے رہتے۔ دنیا کی زندگی میں جو انسان کو آسانیاں، ترقیاں حاصل ہونے کی امکانات ہیں ان کو وہ تلاش کرتے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کرتے وہ زمین میں فساد مچاتے۔ ظاہر ہے کہ ایک دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہے کہ جس میں انسان معقول رویہ اختیار کرے، اپنی بھلائی چاہے تو دوسروں کی بھی بھلائی چاہے، اور کسی کو اپنا مد مقابل سمجھ کے اس کو نہ کمتر سمجھے، نہ حسد کرے، نہ ان کے لیے راستے روکے۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا میں جب انسان کو طاقت ملتی تو وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا، اور وہ جو اللہ کی طرف سے اصول ہیں انسان کی فطرت میں بھی طے، جن اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے کلام کے ذریعے سے مزید نمایاں کیا، ایمفسائز کیا ہے، ان کو توڑنے لگے، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، عہد معاہدے توڑتے ہیں اور بد اخلاقی کو پھیلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی حال تھا اس شہر کا بھی جس میں صالح علیہ السلام گئے۔ اس میں 9 لیڈرز تھے اپنے گروہوں جتھوں کے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ اور عہد کرو، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم ان کو رات کو قتل کر دیں گے اور ان کے گھر والوں، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہیں گے ان کے وارثوں یعنی صالح علیہ السلام کے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو ان کے ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے، ہمارا ان کے مرنے سے، ان کے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، اور ہم سچے ہیں، یعنی ہم قسمیں کھائیں گے، ہم اپنی سچائی کی گواہی دیں گے۔ یہ انہوں نے سازش کی۔ یہ سازش کیوں کی؟ اس لیے کہ صالح علیہ السلام جو دعوت دے رہے تھے، اللہ کے راستے میں بلا رہے تھے لوگوں کو، اس میں یہ بات شامل تھی کہ جو کچھ وہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں اس فساد سے وہ رکیں، اور وہ رویہ، وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو ایک اللہ کو ماننے کا طریقہ ہے، جس میں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس یہ سب سے نمایاں انسان کا موٹیویشن ہے، مقصد ہے۔ تو وہ رکنے والے نہیں تھے۔ یہی سارا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر دنیا کی جو بھی لالچیں ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں، اور انسان ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بائی ہک اور بائی کروک، وہ ہر چیز کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، اور پھر اگر اس کو کوئی روکنے والا روکنا شروع کر دے تو ایسے لوگوں کے وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے تدبیر کی۔ فرمایا کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر چلی، ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ مکر یعنی اس پلان کو کہتے ہیں جو خفیہ ہو، وہ چال کے جو آدمی چلتا ہے اعلان اس کا نہیں ہو، لوگ اس کو دیکھ نہیں پاتے، اندر ہی اندر انسان کی ایک پلاننگ چل رہی ہوتی ہے جس کے تحت وہ اپنے منصوبے کو، اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ یہ مکر، یہ پلاننگ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ مکر بری پلاننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے پھر وہ لفظ مکار ہے، لیکن یہ پلاننگ اچھی بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر جیسے کہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، اگر اللہ کوئی خفیہ چال چلے، اور اس لیے چلے کہ وہ لوگ کے جو برائی کے علمبردار ہیں ان کی پکڑ ہو، ان کو سزا ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ اچھا مکر ہے، اچھی چال ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی خفیہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں تھا، ان کو اس کی خبر نہیں۔ یہ دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے چالیں چل رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ حاصل کروں گا، مجھے یہ ترقی ہوگی، میں ان کو ایسے دبا دوں گا، اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے بالا تر ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک ہستی ہے کہ جو ان کی ان تمام چالوں کے مقابلے میں اپنی تدبیر کو طے کیے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی ان چالوں کو چلیں ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کچھ لوگ تھے کہ جو باغ والے تھے، وہ جا کے اپنی کھیتی میں کاشت کرنے کے ارادے سے نکلے، اور آپس میں یہ بات کرتے رہے کہ ہم کسی کو اپنی کھیتی میں نہیں آنے دیں گے کہ وہ ہم سے تقاضا کریں کہ ہم کو حاصل کریں جو کچھ ہم سے ہمارے پھل ہیں ان میں سے کچھ حصہ۔ یہ باتیں کر رہے تھے، بڑے اعتماد کے ساتھ وہ اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ بات وہ نہیں جانتے تھے کہ جس باغ کے بارے میں وہ اتنے پر اعتماد ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کسی اور کو اس کے پھل میں حصہ نہیں لینے دیں گے،
وہ باغ ختم ہو چکا ہے، وہ عین اس وقت کے جب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اس کا وجود باقی نہیں رہا ہے، اللہ کا عذاب اس کو تباہ کر چکا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، ایک آدمی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے بری، ایول، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جو پلاننگ کر رہا ہے وہ پلان مکمل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اس کے جسم میں وہ بیماری پھیل چکی ہے کہ جس کے پھیلنے کے بعد وہ چند دنوں کا مہمان، لیکن ادھر یہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، ادھر اس کا رب پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اور ان کو اس کی خبر بھی نہ، انہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو کیسا ہوا ان کے مکر کا، ان کی تدبیر کا انجام۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، یہ کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود کا، 9 سردار تھے کہ جنہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں، مل کر یہ جرم کریں اور پھر سب انکار کر دیں کہ ہم نے نہیں کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صالح علیہ السلام کے خاندان والے، ان کے وارث کسی سے تقاضا نہیں کر پائیں گے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ سب کا ایکا ہے تو پھر آخر کس سے ہم ان کا خون بہا لیں۔ یہی کہا جاتا ہے تدبیر کی تھی قریش کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف، خاص طور پر آپ کے بارے میں، اور ہجرت کے موقع پر وہ لوگ تیار تھے کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوں، مگر ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی تدبیر ہوئی، اور عین اس وقت کے جب وہ موجود تھے باہر قتل کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں میں ایسی دھول آئی، ایسا ہو گیا کہ وہ دیکھنے نہ پائے، اور اللہ کا فیصلہ وہ نافذ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو بالا تر قوت ہے، لوگ اپنی اپنی طرف سے پلاننگ کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر، اللہ کا فیصلہ وہ سب پر غالب آتا ہے۔ فرمایا کہ فتل کا بیوتہم خاویۃ بما ظلم، یہ ہیں ان کے گھر کے جو ویران پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بما ظلم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے وہ کام کیے، وہ حرکتیں کی کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، وہ ضد میں آ گئے، وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، تو جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے اس میں کسی کا نہیں بگاڑ رہے، صرف اپنا بگاڑ رہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ، اس میں بے شک بڑی نشانی ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ یعلمون کا مطلب جو جانتے ہیں، جو جان رہے ہیں یہ بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو جاننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں، خاص طور پر قرآن کی اس عربی میں، جو زمانے کی عربی تھی جب قرآن نازل ہو رہا، فعل ارادہ فعل کے لیے بھی آتا، اور یہ سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل کس مفہوم میں آ رہا، تو اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں، یعنی جو جاننا چاہتے ہیں، جن کا جاننے کا ارادہ۔ یہ قرآن کا ایک مستقل اصول ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کا صحیح شعور، ادراک، فہم ان کو ملتا ہے جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، کانوا یتقون، اور وہ ڈرنے والے تھے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پکڑ سے بچا لیا۔